نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کے درس میں قرآن مجید کے فضائل و فوائد کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم مستقل طور پہ قرآن مجید کے درس کو آگے چلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کیا جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کی تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو اللہ رب العزت کی پناہ کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی پناہ کو اس لیے حاصل کر لینا چاہیے کہ انسان کے اس دنیا میں دو قسم کے دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں، جو نظر آتے ہیں، جیسے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، جتنے بھی کفریہ طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایمان والے کی دشمن ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے وَجَاهِدُوا وَقَاتِلُوا، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، اور اگر تم نے ان کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی، اور اس کے اندر اگر تم جیت گئے اور تم غالب آ گئے ان کفار پر تو تمہارے لیے کامیابی ہے، تم غازی ٹھہراؤ گے۔ لیکن اگر تم نے کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کیا اور تمہاری جان کام آ گئی، تمہیں قتل کر دیا گیا، تو پھر بھی تم شہید کہلاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہیں مرتبہ اور مقام ملے گا، یعنی ہر دونوں صورتوں میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن یہ تو وہ دشمن ہیں جو ظاہر ہیں، جو نظر آتے ہیں، جب وہ حملہ کریں تو پلٹ کے انسان ان کے اوپر وار کر سکتا ہے۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ ہے شیطان۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے۔ اور شیطان چونکہ نظر نہیں آتا، جب وہ وسوسہ ڈالے گا، جب وہ اس بندہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر حملہ کرے گا تو بندہ پلٹ کے اس کے اوپر وار کر نہیں سکتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا علاج اللہ رب العزت نے یہ بتایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے بندے جب تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا رہے، لہذا تم اعوذ باللہ پڑھ کے میں رب کی پناہ حاصل کر لو۔ پھر اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر شیطان جانے اور میں جانوں، تم آرام کے ساتھ تلاوت کرتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ تمہارا ایسا دشمن ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن میں رب کو تو نظر آتا ہے، تو پھر میں خود اس کا بندوبست کر لوں گا۔ تو اس لیے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور شیطان کا تو کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا۔ آپ دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر ذکر کیا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں سمیت کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ قرآن کہتا ہے ابا، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے یہ انکار کر دیا، تو وہیں سے اس کو شیطان ٹھہرایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، وہ شیطان ہوتا ہے۔
اس لیے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم کریں وہاں جو سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے سے منع کریں وہاں جو سجدہ کرے گا وہ شیطان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں وہ منظر ذکر کیا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ اب آپ غور کریں، شیطان کو یہ بات تو پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی غصے میں آ جائیں، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے تو دعا اللہ ہی نے قبول کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اور دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ تو شیطان نے وہاں سے نکلتے ہوئے ایک دعا کی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، یعنی مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ قیامت تک مجھے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی گئی ہے۔ اب جب شیطان نے دیکھا نا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، تو شیطان کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں۔ تو آگے شیطان کہتا ہے کالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اے میرے اللہ بس اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کیا ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے مردود ٹھہرایا ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے بدرا اور گمراہ کیا ہے، میں آپ کے سیدھے رستے میں ان لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا۔ اور اے اللہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ تو شیطان نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ میں ان کے دائیں سے بھی وسوسہ ڈالوں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر وہ طریقہ اختیار کروں گا جس طریقے سے یہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں۔ اور آخر میں شیطان نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ اے اللہ اکثر آپ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ ناشکرے ہوں گے، اکثر آپ کی بات ماننے والے نہیں ہوں گے بلکہ اکثر آپ کی باتوں کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ رزق آپ کا کھائیں گے، پئیں گے آپ کا دیا ہوا، نعمتیں آپ کی استعمال کریں گے، لیکن باتیں آپ کی نہیں مانیں گے بلکہ میری باتیں مانیں گے۔ تو آج جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فراموش کرتے ہیں تو وہ اس بات کو سوچیں کہ وہ شیطان کی بات مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ نہیں مان رہے۔ تو بہرحال جب شیطان نے وہاں سے اس کو نکالا گیا تو اپنی ڈیوٹی کا اس نے آغاز کیا، کیونکہ اس کا کام ہی تھا وسوسہ ڈالنا۔ تو سب سے پہلے وسوسہ حضرت بابا آدم علیہ السلام پر اس نے ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا نا، شیطان کو نکالا کر دیا اور وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہیں، فکلا من حیث شئتما، اور جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں، ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے پاس آپ نہیں جانا۔ اب یہ کون سا درخت ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ایک خاص درخت تھا، تو بعض مفسرین نے درخت کا نام بھی لیا ہے۔ بہرحال کیونکہ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے تو ہم اس درخت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کریں گے۔ تو ایک درخت سے اللہ نے منع کیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ تھا۔ اب شیطان نے سب سے پہلا وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام آپ اس درخت کو کھائیں، اس کے کھانے کا یہ فائدہ ہوگا
کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لہذا اللہ نے آپ کو اسی وجہ سے اس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس درخت کے کھانے سے تو مجھے اللہ نے منع کر دیا، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو شیطان نے، یہیں آگے آیت آتی ہے وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے اللہ کی قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا کہ آپ اس درخت کو کھائیں، اگر اس کو نہیں کھاتے تو وہ جو دوسرا درخت ہے اس درخت کو آپ کھا لیں۔ تو اسی نسل کا ایک دوسرا درخت تھا، اس کی طرف اس شیطان نے اشارہ کیا تھا اور یہ اشتباہ ڈال دیا، کہا کہ آپ کو اللہ نے اس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے، اس درخت کے کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ تو یہ وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، جس کی وجہ سے جنتی لباس اتر گیا۔ پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ زمین کے اوپر اتریں۔ تو بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی وسوسہ ڈالا، اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا، آپ دیکھیں گے آگے جب یہ چلے گا کہ شیطان نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، نبیوں کے اوپر بھی اس نے وسوسہ ڈالا، لیکن نبیوں نے پھر کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی پناہ حاصل کی۔ یہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا جو حکم اس امت کو دیا جا رہا ہے، اور سورہ نحل میں جو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، تو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تعوذ پڑھ کے اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ تو یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے، جب ان کے اوپر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی اللہ کی پناہ کو حاصل کیا تھا۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قول کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، اب اس جو بندہ قتل ہوا تھا، مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے کہ اس بندے کا قاتل پتہ چل جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اور واپس آئے تو کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب اس قوم کے دل میں گائے کی بڑی محبت تھی، گائے کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، گائے کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو گائے کی عظمت ان کے دل میں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو تو ان کو یہ بڑا عجیب لگا اور بڑا تعجب ہوا۔ تو اس وقت انہوں نے عذرائے تعجب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ ایک معبود، ایک پسندیدہ چیز، اس کو ہم ذبح کریں گے۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بھائی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے آپ گائے کو ذبح کرو، اب اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، یہ تو پھر جاہلوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جاہل بننے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی پناہ کو حاصل کیا۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کے اندر ذکر آتا ہے کہ 7 کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب بلا رہی ہے، اپنی جانب توجہ دلا رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اب 7 کمرے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور خوبصورت عورت خود برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ہی کا کام ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا۔ تو زلیخا کہتی ہے قالت حیت لک، اے یوسف علیہ السلام، آپ میرے ساتھ برائی کیجئے۔
تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو یہاں سے کیسے بچا جائے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اس وقت فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت کی پناہ چاہی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے یوسف علیہ السلام، مجھے پتہ ہے 7 کمروں کے اندر آپ کو بند کیا گیا ہے، تالے لگے ہیں، دروازے بند ہیں، لیکن جب آپ نے میری پناہ حاصل کر لی ہے تو اب آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اب دروازوں کی طرف بھاگنا آپ کا کام ہے، تالوں کو توڑ کے رستہ بنانا میں رب کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو خود بخود تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور رستے بنتے گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 18 کے اندر ذکر آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک مقام پہ غسل کر رہی ہیں تو جبریل امین انسانی شکل میں وہاں آئے، تو جیسے ہی جبریل امین کے اوپر حضرت مریم کی نظر پڑی تو کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو حضرت مریم نے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگی اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے، جس طرح کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الحشر۔ اسی طرح آپ دیکھیں بیت الخلاء جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر اللہ کی پناہ حاصل کی اور امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ تو آج کے درس میں پتہ یہ چلا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے تاکہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور یہ طریقہ نبیوں کا بھی رہا ہے کہ اللہ کے جن نبیوں پر شیطان نے وسوسہ ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی پناہ کو حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنایا تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کر کے شیطان کے وسوسے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تسمیہ کے حوالے سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔